امام کس کو بنائے؟ چنانچہ اگر مسجد میں امام مقرر نہیں تو نمازیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں اس آدمی کو، اس شخص کو جو ہے امام بنائے جس میں امامت کے لائق ہونے کے اوصاف موجود ہو، جو شرعی اصطلاح کے اندر اس کے اوصاف مقرر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے وَأَلْحَقَ بِالْإِمَامِ وَأَلْحِقُ بِالْإِمَامَ إِلَّا عَلِمَ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الْأَحْسَنُ تلاوہ ثم الاورا ثم الاسن۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، کافی تفصیل ہے اس کے اندر۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557، مطلب فی تکرار الجماع فی المسجد، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، الفصل الثانی فی بیان من هو احق بالامامہ، جو مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301، باب الامامہ، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر امامت کی قابلیت اور صلاحیت رکھنے والے لوگ ایک سے زائد ہے تو اس صورت میں اکثریت کی رائے پر عمل کرے، یعنی جس شخص کی امامت کے لیے زیادہ لوگوں کی رائے ہے اسی شخص کو امام مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ فتاوی شامی کے اندر ہے فَإِنْ اسْتَوُوا يَقْرَأُ بَيْنَ الْمُسْتَوِيَيْنِ أَوِ الْخِيَارِ إِلَى الْقَوْمِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمْ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558 559، کتاب الصلاح مطلب فی تکرار الجماع، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر اس کو نقل کیا، الفصل الثانی فی بیان من هو احق بالامامہ، مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348، باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ تیسری صورتحال یہ کہ اگر حاضرین میں امامت کے لائق ایک آدمی موجود ہونے کے باوجود کسی نالائق کو لوگوں نے امام بنا دیا ہے، اور نالائق شخص جو ہے نماز پڑھا رہا ہے، امام بنا ہوا ہے، تو حاضرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہ حاضرین میں جو آج کل کے ٹرسٹ ہے، وہ بھی جو مقتدی ہے، اہل محلہ ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جو سب سے افضل ہو قرات کرنے میں، تقوی میں، مسائل کی واقفیت میں، نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پرہیزگی کے اعتبار سے ایسے شخص کو امام مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن جب ایسا نہیں کرتے ہیں، مسجد کا ٹرسٹ اس کو امام بناتا ہے، جو مسجد جو امام یا جو عالم یا جو اس کی خدمت کرتے ہیں اور جو چاپلوسی کرتا ہے مسجد کے ٹرسٹ کا، ایسے شخص کو مقرر کرتے ہیں، تو پھر خدا را آپ اللہ کے ہاں گرفت کے منتظر رہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے منتظر رہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والے شمار ہوں گے۔ ہم نے ایسا بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو امام سب سے زیادہ چاپلوسی کرتا ہے، چاہے اس کی آواز کیسی ہو، چاہے امام ہو، مؤذن ہو، تو اس کی آواز کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ مسجد کے صدر سیکریٹری کا وہ چاپلوس ہے، اس لیے ایسے شخص کو امام مقرر کیا جاتا ہے جو کسی بھی صورت میں درست نہیں، جو شرعی اعتبار سے سنت کو ترک کرنے والے شمار ہوتے ہیں، جن کی قیامت کے دن گرفت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے حلبی کبیری کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي الْفِقْهِ وَالصَّلَاحِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ أَحَدُهُمَا أَقْرَأَ فَقَدَّمَ الْقَوْمُ الْآخَرَ فَقَدْ أَسَاءُوا وَتَرَكُوا السُّنَّةَ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے حلبی فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 559، مطلب فی تکرار الجماع، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے حلبی کبیری صفحہ 513، فصل فی الامامہ، جو سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34، باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 اور 160، حروف تہجی الف، عنوان ہے امام کس کو بنائے، اس کے تحت جو اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔